الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد۔ یہ خطبہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں علماء عرب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا۔ خطبہ سماعت فرمائیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا اور کام ابھی بالکل ابتدائی مرحلے میں تھا، اس وقت آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ مبارک کام تو اصل میں عربوں کا کام ہے، لہٰذا آپ نے 30 علماء اکرام کی ایک جماعت بنائی اور انہیں لے کر آپ حجاز مقدس پہنچ گئے، جس میں مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی جامعہ اشرفیہ والے بھی گئے تھے اور حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جی ثالث مولانا انعام الحسن صاحب وغیرہ موجود تھے۔ آپ نے وہاں بہت کوشش کی کہ اس مبارک کام کی جڑ نئے سرے سے حجاز مقدس وغیرہ میں بھی لگ جائے۔ اس موقع پر آپ نے وہاں حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی وغیرہ سب علماء کو مدرسے سولتیہ میں شیخ سلیم مرحوم کے ذریعے جمع کیا۔ اس وقت آپ نے حجاز اور مدینہ کے ان علماء میں بیان شروع فرمایا۔ علماء حجاز سے سوال کرتے ہوئے فرمایا۔ دوران بیان علماء کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ میرا ایک سوال ہے جس کا جواب میں آپ حضرات سے چاہتا ہوں اور اسی لیے آپ لوگوں کو یہاں جمع کیا گیا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ آپ لوگ بتلائیں کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان پستی کے اندر کیوں جا رہے ہیں اور کیوں انحطاط ہو رہا ہے اور مسلمان کیوں گرتا اور ختم ہوتا جا رہا ہے؟ اس کا جواب آپ سب حضرات کے نزدیک کیا ہے؟ ایک عالم ان میں سے بولے، اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس علم کی کمی ہے۔ آپ نے پوچھا کون سا علم مراد ہے، علم دنیا یا علم دین؟ انہوں نے کہا علم دنیا تو مسلمانوں کے پاس ہے لیکن علم دین کی کمی ہے۔ کیا امت کی ذلت و خواری کا سبب علم کی کمی ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ آپ علم دین کی کمی بتلاتے ہیں۔ خدا کی قسم بتلاؤ صحابہ اکرام کل کتنے تھے؟ انہوں نے کہا زیادہ سے زیادہ 1.5-2 لاکھ۔ آپ نے کہا ان میں سے حافظ کتنے تھے؟ کہنے لگے بہت تھوڑے تھے۔ آپ نے کہا آج پوری دنیا کے حفاظ اکرام کو جوڑو تو 10 لاکھ سے کم نہیں ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا بتلاؤ صحابہ میں بخاری و مسلم کے حافظ کتنے تھے؟ کہنے لگے کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا آج بخاری اور سیاہ ستہ پڑھانے والے علماء مسلمانوں میں سینکڑوں ہزاروں تک ہوں گے۔ کہنے لگے بالکل سچ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ آج علم زیادہ ہے یا اس زمانے میں زیادہ تھا؟ کہنے لگے آج علم زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا اگر علم سبب ہوتا تو آج کا مسلمان تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے زمانے سے زیادہ علم رکھتا ہے کہ سیاہ ستہ پڑھنے پڑھانے والے بھی لاکھوں کی تعداد میں، علماء ہزاروں کی تعداد میں اور حفاظ لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، تو آج علم تعداد کے اعتبار سے اس زمانے سے بہت زیادہ ہے۔ کہنے لگے آپ سچ فرماتے ہیں، پھر کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تو میں آپ لوگوں سے پوچھنے آیا ہوں، کیا ذلت و خواری کا سبب مال کی کمی ہے؟ ان میں سے ایک عالم نے کھڑے ہو کر کہا کہ آج مسلمانوں کے پاس مال کی کمی ہے۔ فرمایا واہ، یہ بات تو تم نے پہلے والے سے بھی بہت زیادہ نرالی اور عجیب کہی ہے۔ آپ نے فرمایا بتلاؤ صحابہ کے پاس کتنا مال تھا؟ فرمایا صحابہ کے پاس تو اتنا مال نہیں تھا کہ روزانہ 2 وقت کا کھانا کھا لے، اور اتنا بھی نہیں تھا کہ اپنے بدن کو 2 وقت کپڑے سے ڈھانپ لیتے۔ صحابہ اکرام کے پاس مال بہت کم تھا، اور آج مسلمانوں کے پاس اتنا مال ہے کہ ایک دلی کے سیٹ کے پاس اتنا مال ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کے پاس بھی اتنا مال نہ ہوگا۔ ایک نواب حیدرآباد کے پاس اتنا مال ہے کہ پوری دنیا کے بینک اس کے مال سے بھرتے ہیں اور پوری دنیا میں اس کے مال سے امداد جا رہی ہے۔ اتنا مال تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی میں کبھی نہیں ہوا۔ بعد میں جب حکومتیں ملی اور خزانے آئے تب ہوا۔
علماء کہنے لگے اگر مال وجہ نہیں ہے تو پھر کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ وجہ تو مجھے آپ لوگوں سے پوچھنی ہے، کیا ذلت و خواری کا سبب تنظیم کا فقدان ہے؟ پھر ان علماء میں سے ایک عالم نے کھڑے ہو کر کہا کہ آج مسلمانوں میں تنظیم کا فقدان ہے، یہ وجہ ہے ذلت و خواری کی۔ آپ نے فرمایا کہ کون کہتا ہے کہ نظم نہیں ہے، تنظیم نہیں ہے؟ آج ایک ایک مسلمانوں کی جماعت مل کر لاکھوں تک ہے اور ان کا رئیس و امیر موجود ہے، جبکہ صحابہ سارے کے سارے 2 لاکھ بھی نہیں تھے۔ اگر 2 لاکھ والے صحابہ کامیاب ہو سکتے ہیں تو آج یہ 20 لاکھ، یاد رہے حضرت مولانا کا یہ بیان آج سے تقریباً 80 سال قبل کا ہے۔ مسلمان مل کر کیوں نہیں کامیاب ہو سکتے؟ الغرض جس عالم نے جو بات کہی آپ نے اس کا جواب دیا۔ پھر سب نے مل کر پوچھا کہ اے شیخ الیاس، اب آپ ہی بتلائیے کیا وجہ ہے کہ مسلمان ذلت و پستی میں گرتے جا رہے ہیں اور انحطاط کا شکار ہوتے جا رہے ہیں؟ مسلمانوں کے پستی میں پڑنے کی اصل وجہ آپ نے کہا کہ گستاخی معاف۔ میں آپ لوگوں سے پوچھنے کے بعد آپ کو اس لیے بتلانا چاہتا ہوں کہ میرے ذہن میں سبب ایک ہے اور آپ لوگوں سے اس لیے پوچھا تاکہ دیگر اسباب کا پتہ چل جائے۔ اگر وہی سبب معلوم ہو تو میں اپنا سبب کیوں بتلاؤں؟ اسی سبب کا پہلے علاج کر لیا جائے۔ لیکن آپ حضرات نے اپنے سبب کے بارے میں غور کر لیا اور تحقیق کر لی کہ یہ سبب تو ہو نہیں سکتا۔ میرے نزدیک اس کا ایک سبب ہے اور وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر یقین اور ایمان کی کمی اور کمزوری ہے، اور یہی اصل سبب اور وجہ ہے۔ علماء حجاز پر رقت طاری ہو گئی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا کہنا تھا کہ سارے علماء کا مجمع دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ سچ کہا ہے تو نے الیاس، ہم میں واقعی ایمان اور یقین کی کمی و کمزوری ہے، اس لیے ہم لوگ فتویٰ بدلتے رہے، روپیہ ملا تو فتویٰ بدل دیا۔ ہم ڈر کے مارے بولتے نہیں، ہمارے سامنے بے دینی اور بے ایمانی پھیل رہی ہے۔ آپ نے سچ فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے اس سبب کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، اگر ہم لوگوں کا یقین اللہ پر آ جائے اور اس کے ساتھ صفات ایمانیہ زندہ ہو جائے، امید صرف خدا پر رہے، شوق صرف خدا کا رہے، اور آج ہم ایمان کی جڑیں لگا کر اسے مضبوط کر کے ایمانی صفات پر آ جائے اور انہی ایمانی صفات کو زندگی کے تمام شعبوں میں اپنا لے، تو آج بھی خدا ہمیں کامیاب کرے گا جیسے صحابہ کرام کو کامیاب کیا تھا۔ صحابہ علم میں کم زیادہ تھے مگر ایمان میں سب کامل تھے۔ سب نے روتے ہوئے کہا کہ آپ نے برحق فرمایا، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا واقعی اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں، کیونکہ صحابہ کامل ایمان رکھتے تھے، ہر ایک میں ایمان قوی تھا، کسی کا ایمان کمزور نہیں تھا۔ علم ان کے پاس چاہے ایک سورت کا ہو یا پورے قرآن کا ہو، دین کا علم تھوڑے جانتے ہو یا زیادہ جانتے ہو، مگر ایمان ان کا پورا تھا۔ والسلام علیکم۔